کریم نے اللہ جل مجد الکریم نے یہ شان عطا کی ہے سارے نبیوں کو. کبھی آپ کسی نبی کے بارے میں بھی بات کریں گے، ذکر کریں گے نبی کا، تو کیا بولتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، نوح، صالح، یوسف. ہر نبی کو علیہ السلام پڑھتے ہیں، لیکن جب بات رسول اللہ کی آتی ہے تو ایک دم سے کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بولے کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ اللہ نے فرمایا علیہ السلام ہو رہے ہیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اب کیا بات سمجھ آئی؟ ایک ہی بات سمجھ آئی کہ اللہ کریم نے جو نظام بنایا ہے، جو نظام بنایا ہے، یہ ماڑا نظام نہیں بنایا، یہ بہت تگڑا نظام بنایا ہے. اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ جب تک زندگی ہے نا، ایک بات یاد رکھو کہ نبیوں کی تعلیمات کا جو محور و مرکز تھا وہ یہ تھا کہ ہر نبی یہ پیغام دیتا گیا کہ یاتی من بعدی، میرے بعد ایک آئے گا رسول اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. بولو سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام آسا کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آسا کدھر کدھر سے چلتا آیا، کس کس تک پہنچا اور کیسے کیسے آیا. اور بھئی آسا ایک امانت لے کر مصطفیٰ تک نبی پہنچے تو شان مصطفیٰ کی تھوڑی ہے، سبحان اللہ. مقام مصطفیٰ کا تھوڑا ہے کہ نبیوں کو جو امانتیں دی اور وہ امانت کا ہاتھ تمہاری نہیں ہے، یہ آسا لے جا کر سیدھا محمد مصطفیٰ کو دے دینا. سبحان اللہ. اب سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے نا کہ تم لوگوں کو میری آل کے بارے میں نہیں پتا، میری آل کے بارے میں نہیں پتا، اس لیے نبوت تو جب آیت اتری نا ما کان محمد النبا خادم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ پڑھا قرآن، زبان مصطفیٰ کی ہلی، آپ نے فرمایا ما کان محمد ابا خادم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، تمہارے نبی کو یہ میں نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، سند دے دی ہے، کسی کا باپ بھی اب میرے نبی کے بعد نبی نہیں بن سکتا.